دو لفظ ہیں جو ایک دوسرے کے بہت آس پاس ہیں، مگر کیا وہ ہم معنی ہیں؟ اور اگر ہم معنی نہیں ہیں تو ان میں کیا فرق ہے اور کیا بہتر ہے؟ ایک لفظ ہے نیشنلزم۔ آپ کا ریلیجن آپ کی پرسنالٹی پہ اتنا گہرا اثر نہیں ڈالتا جتنا آپ کا ریجن ڈالتا ہے۔ دنیا میں جب بھی شاعری شروع ہوئی ہے کسی زبان میں تو وہ ریلیجس پوئٹری سے شروع ہوئی، ہمس لکھے گئے ہیں، بھجن لکھے گئے ہیں in praise of the deity or in praise of the almighty and so on. اور دھیرے دھیرے it transcended and went to other topics. ہماری اردو شاعری کا ایک ڈسٹنکشن یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی یہ ریلیجس تھی۔ کعبہ جو ڈھہ گیا ہے تو کیا جائے گا میں شیخ، کچھ قصر دل نہیں، دل کا محل نہیں ہے جو بنایا نہ جائے گا۔ یہ 300 سال پہلے کا ہے۔ دوستو، ایک بہت عمدہ اور ایک بہت اچھا موضوع ہمارے سامنے آج گفتگو کے لیے ہے، اور جب ہما صاحبہ نے مجھ سے کہا کہ نیشنلزم ان اردو پوئٹری پہ گفتگو ہونے والی ہے تو میں نے سوچا کہ آخر کیوں ایسا ہونے والا ہے، جبکہ میں نے یہ تو کبھی سنا نہیں کہ نیشنلزم ان ہندی پوئٹری، نیشنلزم ان گجراتی پوئٹری اور مراٹھی پوئٹری اور کسی بھی زبان میں، تو ایسا کیوں ہے کہ ہم اردو پوئٹری میں نیشنلزم کی بات کرنے چلے ہیں؟ تو مجھے لگا کہ جب بات کرنے پہ بات آ گئی ہے تو بات کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آخرکار۔ سیلف کانگریچولیٹری بھی نظر آتا ہے پہلے کہ ہم خود ستائی کرنے والے ہیں کہ بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور واقعہ ہے کہ بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور لیکن ہم سیلف کانگریچولیٹری ہونا نہیں چاہتے جاوید صاحب، ہم ہونا چاہتے ہیں سیلف کرٹیکل۔ دراصل دیکھیں کہ باقی ہم نے جو لکھا ہے پچھلے 700 برسوں میں، امیر خسرو سے لے کر اور آج تک، اس میں ہے کیا آخرکار؟ اور اگر آپ دیکھیں تو اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے، یعنی امیر خسرو سے سکل بن پھول رہی سرسوں جو آپ نے سنا ہے، ابھی وہ جو مصرع بھی پڑھ رہے تھے کہ اندھیرے ہار گئے زندہ باد ہندوستان، وہاں سے اٹھائیے آپ، اگر 700 سال کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، یعنی امیر خسرو کے سکل بن پھول رہی، ایک پورا احاطہ آپ کے سامنے ہے، منظرنامہ ہے۔ امیر خسرو کا ذکر کیا تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا 1 منٹ کا وقفہ ہے، میں سناتا ہوں آپ کو کہ امیر خسرو ایک بار جا رہے تھے رستے میں اور ان کو پیاس لگی، پنہارینیں تھیں وہاں پہ، تو انہوں نے کہا پانی پلاؤ، تو انہوں نے کہا تم شعر سناؤ پانی پاؤ، تو اس نے کہا تو شعر کیسے سنائیں، کچھ بتاؤ کیا چاہیے تم کو؟ تو اس نے کہا 4 تھی وہ، انہوں نے کہا 4 لفظ دیتے ہیں، تم شعر سناؤ اس پہ، کھیر، ڈھول، کتا اور ایک اور لفظ تھا۔ تو امیر خسرو نے جواب دیا فوراً کہ کھیر پکائی جتن سے چرخہ دیا جلا، ایک لفظ چوتھا تھا چرخہ، کھیر پکائی جتن سے چرخہ دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا۔ یہ تھے امیر خسرو۔ اب آپ ان 4 مصروں میں دیکھیے کہ پورا ہندوستان کلچر اس کا ثقافت سے بٹ کیا گیا ہے، پورا بہت بڑا احاطہ ہے یہ 4 مصروں میں۔ وہ 7 بادشاہوں کے ساتھ اس نے کام کیا میڈیول انڈیا میں، اس کے بعد وہ ڈپلومیٹ تھا، بلکہ اگر آج کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں کہ کیسے ڈپلومیٹس ہوتے ہیں تو کسی نے بہت اچھا کہا اور مجھے بھی بہت پسند ہے کہ وہ کریئر ڈپلومیٹ تھا دراصل اس زمانے کا۔ بہرحال امیر خسرو سے ہم اگر بات شروع کریں گے اور 700 سال پہ نظر ڈالیں گے تو اس کے لیے بہت عمدہ کتاب ہے ہمارے سامنے جو جاوید صاحب کے ہاتھوں میں ہے، اور یہ جانثار اختر صاحب کی کتاب ہے۔ یہ کتاب اب 50 سال ہونے کو آئے اس کتاب کو چھپے ہوئے، ہندوستان ہمارا اس کتاب کا نام ہے، اور اس میں کوئی 1056 صفحات ہیں، 510 نظمیں ہیں، اور یہ اتنا بڑا کمپینڈیم ہے اس موضوع کا احاطہ جس میں جانثار اختر صاحب نے کیا ہے۔ اس پہ حق نہیں ہے میرا اس پہ گفتگو کرنے کا، یہ حق ہے جاوید صاحب کا۔ ایک ابتدائی چند باتیں کہنے کے بعد ایک سوال ہے ہمارے ذہن میں جو آتا ہے، اس سے شروع کرتے ہیں آج کی گفتگو۔ پوسٹ کلونیل ورلڈ جس کا ہم حصہ ہیں، جس میں ہم رہتے ہیں، اور یہاں جو طلبہ موجود ہیں، طالبات موجود ہیں جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہے، پالیٹکس پڑھی ہے، لٹریچر پڑھا ہے، سوشیولوجی پڑھی ہے، ان کو بہت معلوم ہوگا کہ اس پوسٹ کلونیل ورلڈ میں نیشن ایک بہت بڑا ڈسکورس ہے، نیشن ہوڈ بہت بڑا ڈسکورس ہے، نیشنلزم ایک بہت بڑا ڈسکورس ہے۔ اس ڈسکورس کو ہم ادب میں اور شاعری میں کس طرح برتتے ہیں؟ آپ کے خیال میں جاوید صاحب یہ نیشن ہوڈ، نیشنلزم یہ کیا ہے، کیسے ہے، کس طرح آپ دیکھیں گے، اور کس طرح ہم اپنی بات کا آغاز کریں اور شاعری کے حوالے سے کہاں تک پہنچتے ہیں اس میں؟
देखिए, प्लेटो ने जहाँ बहुत अक्लमंदी की बातें की हैं, उनमें से एक बात ये भी है कि उसने कहा कि गुफ्तगू करने से पहले म्यूचुअली वर्ड्स के मीनिंग डिसाइड करो। इन अल्फाज के माने क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं लफ्ज़ एक माने में इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कुछ और दूसरा माने समझ रहे हैं। अच्छा, दो लफ्ज़ हैं जो एक दूसरे के बहुत आसपास हैं, मगर क्या वो हम माने हैं? और अगर हम माने नहीं हैं तो उनमें क्या फ़र्क है और क्या बेहतर है? एक लफ्ज़ है नेशनलिज्म और एक वर्ड है पेट्रियाटिज्म। इन दोनों में क्या फ़र्क है और क्यों है? क्यों वो अक्सर दुनिया में, न सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि बाहर भी, लोगों ने कहा भाई नेशनलिज्म बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। मैं नहीं मानता, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। मैंने आज तक ये नहीं सुना कि किसी ने कहा कि पेट्रियाटिज्म बहुत ख़राब चीज़ है या ख़तरनाक नताइज इससे बरामद हो सकते हैं, इसके कुछ रिजल्ट बड़े टॉक्सिक हो सकते हैं। पेट्रियाटिज्म ये कोई नहीं कहता। नेशनलिज्म पे कुछ लोग हैं जो ऑब्जेक्शन लेते हैं। नेशनलिज्म ज़रूरी है कि नहीं है, होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, अब ये बहस मेरे ख्याल से बेकार है, इसलिए कि नेशनलिज्म एक हकीकत है और वो हमारी ज़िंदगी का, हमारी दुनिया का और दुनिया की आलमी सियासत का एक हिस्सा है। नेशनहुड जो कॉन्सेप्ट आया है तो उसके बाद नेशनलिज्म भी आएगा ही, वो इनएविटेबल है। लेकिन मुझे लगता है कि नेशनलिज्म की असली पहचान और जो उसकी जड़ है, जिससे नेशनलिज्म और पॉजिटिव नेशनलिज्म आप में ज़िंदा रहता है, वो पेट्रियाटिज्म। आपको अपनी ज़मीन से, अपनी तहजीब से, अपनी ज़बान से, अपने लोगों से, अपने रीत रवाज से कितनी मोहब्बत। इस मोहब्बत, पहला कदम ये मोहब्बत होना चाहिए। उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करना, उस पर फ़ख्र करना, और कोई उस पर बुरी नज़र डाले या उसे डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करे तो जान देने को तैयार हो जाना, ये नेशनलिज्म है। लेकिन वो सच्ची नेशनलिज्म वही है जिसकी जड़ें पेट्रियाटिज्म में बहुत गहरी हैं। जब अपनी ज़मीन से, अपने लोगों से, अपनी तहजीब से सच्ची मोहब्बत है, वो है असली नेशनलिज्म और सच्ची नेशनलिज्म। ये फसल यहीं उसी ज़मीन में उग सकती है, सही। अब क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सियासी भी हो जाती हैं, पॉलिटिकली क्या बेहतर है हमारे लिए, हमको माइलेज किस चीज़ से मिलेगा, हम कौन से ऐसे खुदाओं को बीच में लाएं कि जिस पे कोई उंगली उठाने वाला ही ना हो, हिम्मत ही ना पड़े किसी की, और उसको सामने रख के पीछे पीछे चलते रहें। तो ये बातें भी दुनिया में होती रहती हैं, और ना हमारे मुल्क में, सारी दुनिया में हुई हैं, होती रही हैं सदियों से, वो अलग बात है। लेकिन मुझे, मेरा दिल जो चीज़ छूती है वो छूती है मोहब्बत। मोहब्बत ज़मीन से, मोहब्बत अपने ज़मीन के हीरोज़ से जिन्होंने इस ज़मीन को खूबसूरत बनाने या इनकी हिफाजत के लिए अपनी ज़िंदगी के दांव तक लगा दिए, उनसे मोहब्बत, अपने रीत रवाज से मोहब्बत, ये पॉजिटिव इमोशन चाहिए नेशनलिज्म में। नेशनलिज्म अगर मुझे नफ़रत करने पे और दूसरों को हक़ीर समझने में की तरफ ले जाती है तो नेशनलिज्म ठीक नहीं है। लेकिन अगर अपने लोगों से मोहब्बत करना सिखाती है तो अच्छी। बहुत अच्छी तारीफ़ आपने की जावेद साहब, ख़ास तौर पे जो आपने डिस्टिंग्विश किया नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म में। मेरे ख़्याल में यू हैव लेड द ग्राउंड वी कैन टेक फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। वंडरफुल वे ऑफ लुकिंग एट इट। बहुत से अशार जहन में हमारे आते हैं, बिकॉज़ हम बात करने जा रहे हैं शायरी के हवाले से, उर्दू शायरी के हवाले से ख़ास तौर पे। तो जहाँ भी ये नज़र डालिए आप, मैं इस ख़्याल से पढ़ने लगा जब इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ और जब सोचना शुरू किया, तो मुझे तो तकरीबन तमाम अशार जो मैं पढ़ने लगा उसमें लगता था कि कहीं ना कहीं नेशनलिज्म, कहीं ना कहीं पेट्रियटिज्म, कहीं ना कहीं इश्क मोहब्बत अपनी ज़मीन से, वो हमेशा नज़र आने लगा मुझे। हालांकि कुछ इश्किया शायरी भी थी, लेकिन मुझे लगा कि ये इश्क है जो ज़मीन से हम करने लगे हैं।
تو اس طرح کے اشعار بہت سارے آتے ہیں ذہن میں. جانثار اختر صاحب نے جو کتاب ترتیب دی ہے، جس کے بارے میں نے کہا کہ کمپینڈیم ہے، کوئی بہت بڑا اکیڈمک ورک کیا ہے. جانثار صاحب کوئی اکیڈمک اس طرح کے نہیں تھے، لیکن میں نے جب یہ کتاب دیکھی تو مجھے لگا کہ کوئی بہت اچھا بڑا ریسرچر، ٹرین ریسرچر ہوگا. جاوید صاحب، کیا آپ نے جانثار اختر صاحب کو اس کتاب پہ کام کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اب مطلب 2-4 بار دیکھا تھا کہ وہ پڑھ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں، لیکن اسے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے انہیں یہ کتاب بناتے ہوئے دیکھا تھا. اور ویسے بھی کون کس کو دیکھتا ہے کتاب لکھتے ہوئے. جاوید صاحب، 2 طرح کی شاعری میں نے جب یہ پڑھی، اس طرح کی شاعری جب مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا، خاص طور پہ نیشنلزم کے حوالے سے اردو شاعری میں، تو مجھے لگا کہ 2 خانوں میں ہم رکھ سکتے ہیں اس کو. آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. ایک تو خانہ یہ ہے کہ جس میں 1-to-1 کورسپونڈنس کی شاعری ہے، میں نے یہ کہا، آپ نے یہ سمجھا، جس میں خیال خیال ہے، خیال شعر نہیں ہوا ہے، خیال خیال کی سطح پہ ہے، منظوم ہے، وہ نظم ہے، وہ غزل کے اشعار ہیں وہ. لیکن ایک شاعری وہ بھی ہے جہاں پہ میٹافر ہے بہت اس کے اندر، جہاں پہ ایلیوژنس بہت ہیں، جہاں پہ سمبلس ہے، اور الٹیمیٹلی وہ مت بن جاتا ہے. میں اکثر کلاس میں یہ کہتا تھا کہ دیکھیے، شعر کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک شعر جس کے اندر ایک لفظ ہے، لفظ بہر صرف لفظ ہے، لیکن لفظ میں ایک پیکر ہے. یعنی یہ مائک ہے میرے ہاتھ میں، تو مائک ایک لفظ ہے، لیکن اس لفظ میں، اس مائک میں ایک تصویر بھی ہے، پیکر ہے یہ. اس پیکر کو اگر آپ آگے لے کے جائیں تو یہ ایک سملی ہے. جب مشابہت کرتے ہیں کہ یعنی ہماری جاوید صاحب کی آوازیں جو آ رہی ہیں تو ہمارے مائک سے بہتر آواز آ رہی ہے، ان کے مائک سے آ رہی ہے، یہ لفظ کا دوسرا پیکر ہے. اس کے بعد ہم اس کو میٹافر بنا دیتے ہیں، یعنی استعارہ بنا دیتے ہیں. اس کے بعد بڑا شاعر جو ہوگا وہ سمبل بنا دے گا اس کو، جو سب کے بس کی بات نہیں ہے. اور جو بہت بڑا شاعر ہوگا، جو کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے میر و غالب کی طرح، وہ اس کو متھ بنا دیتا ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو شاعری ہم جسے نیشنلزم کے نام پہ پڑھتے ہیں، اس میں 2 طرح کی شاعری ہے. ایک تو بہت 1-to-1 کورسپونڈنس کی شاعری ہے، میں نے یہ کہا اور آپ نے یہ سمجھا. لیکن ایک شاعری وہ بھی ہے جس کے اندر بہت کچھ ہے. اور جیسے ایک شعر آپ سنا دیکھیے کہ سراج جیسا شاعر، سراج اورنگ آبادی تو دیوانے ہو گئے تھے، اور وہ اورنگ آباد کی پہاڑیوں میں چلے جاتے تھے، ناخون سے شعر لکھا کرتے تھے، اور ناخون لہو لہان کر لیتے تھے پہاڑیوں کو کھود کھود کے، اور کوئی ان کو کلیکٹ کرتا تھا اور گھر پہنچا دیتا تھا. وہ شاعر جو کہتا ہے خبر تحیر عشق سن، وہ شاعر جب عدل دوسرے سطح پہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے تمہاری زلف کا ہر تار موہن ہوا میرے گلے کا ہار موہن. تو آپ دیکھیے یہ سراج ہے، لیکن یہاں کیسے میٹافر استعمال کر، کیا کہیں گے آپ کہ ایک تو 1-to-1 کورسپونڈنس کی شاعری ہے، وہ کیسی ہوگی نیشنلزم کے حوالے سے، اور وہ شاعری جس میں متھ میٹافر ہے. متھ تو بہت بعد میں آ کے بنتا ہے. اس کے بارے میں کیسا خیال ہے آپ کا؟ یعنی کس طرح کی شاعری ہے جو ہمارے پاس ہے اس وقت موجود نیشنلزم کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو کام آسانی سے کیا جا سکتا ہے اسے مشکل سے کرنے کی ضرورت نہیں. میرا خیال ہے پہاڑی پہ جا کے ناخون سے پتھر پہ کھرچ کے لکھنے کے بجائے اگر وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے کاغذ قلم سے لکھتے تب بھی اچھا لکھ سکتے تھے. ایک تو میں ان طرح کی باتوں سے بالکل امپریس نہیں ہوتا کہ پہاڑی پہ جا کے ناخون سے لکھتے، کیوں لکھتے؟ تمہارے پاس قلم نہیں تھا کیا؟ دوسرے، اب آپ کچھ باتیں کھل کے کرتے ہیں، اس کے بغیر کام چلے گا نہیں. یہ نیشن ہوڈ کا کانسیپٹ دنیا میں 2 طرح کا ہے. ایک نیشن ہوڈ جو ریجن سے بنتی ہے، اور ایک نیشن ہوڈ جو ریلیجن سے بنتی ہے. یہ نیشن ہوڈ جو ریلیجن کی ہے، میں اسے نہیں مانتا ہوں، میں ریجن سے ہی مانتا ہوں. قصہ کیا ہے کہ اگر ریلیجن سے نیشن بنتی ہوتی ہے اور اس پہ نیشنلزم آپ کا بیس ہوتا تو یورپ کو ایک ملک ہونا چاہیے تھا، مڈل ایسٹ کو ایک ملک ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا تو نہیں ہوا ہے. میں نے یہ جو آپ کا کلچر ہے، جو آپ کی آئیڈینٹی ہے، اس میں یقیناً ریلیجن کا بھی ایک ہاتھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ریلیجن اس میں کوئی پارٹیسپیشن ہی نہیں کرتا، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ وہ بہت ایگزیجریٹڈ ہے. آپ کا ریلیجن آپ کی پرسنالٹی پہ اتنا گہرا اثر نہیں ڈالتا جتنا آپ کا ریجن ڈالتا ہے. زبان ڈالتی ہے،
I think زبان is highly underrated and religion is overrated. بھائی ریلیجن آپ کتنے بھی ریلیجس ہوں، میں تو نہیں ہوں خیر، لیکن یہ ہے کہ سب لوگ تو پرفیکٹ نہیں ہوتے نا جی. تو وہ جو ہے آپ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ اپنے ریلیجس ریچول کرتے ہوں گے، اس کے بعد تو باقی آپ کی لائف سیکولر ہی ہے. سیم کرنسی یوز کرتے ہیں، اسی طرح سے پروفٹ اور لاس کے بارے میں سوچتے ہیں، اسی طرح سے لوگوں سے ملتے ہیں، وہی کھاتے پیتے ہیں، اسی سڑک پہ چلتے ہیں، وہی فلمیں دیکھتے ہیں. باقی آپ کی زندگی ریلیجس ہے اور بات چیت کرتے ہیں ایک زبان میں، اور اگر کسی دوسری زبان میں آپ کو کرنا پڑتی ہے تو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے آپ کو. آپ اپنی جو مدر ٹنگ ہے اس میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں. ایکچولی لینگویج از ویری انڈر ریٹڈ. بہت حد تک جو ہے ایک جو، حالانکہ لینگویج بھی نہیں بناتی ہے نیشن، ملٹی لنگوسٹک لینگویجز بھی ہیں دنیا میں، اور مطلب نیشن بھی ہیں، اور بہترین مثال تو ہمارا اپنا ہی ملک ہے. لیکن کامن گول، شیئرنگ کامن اکنامک سوشیو اکنامک فیٹ، کامن تھریٹ، common idea to have a better society, that makes a nation. اور جہاں جہاں یہ ہے وہیں نیشن بھی اسٹرانگ ہے اور وہیں پیٹریوٹزم بھی ہے. اور وہ پیٹریوٹزم جو ہے وہی آپ کو صحیح نیشنلزم کی طرف لے جاتی ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے یہ کتنی بار فیل ہوا ہے. مڈل ایسٹ کو تو ایک ملک ہونا چاہیے تھا، ہمارے ملک سے ایک ملک کارو آؤٹ کیا گیا پاکستان. تو وہ تو ریلیجس بیسس پہ بنایا تھا نا آپ نے کہ بھائی مسلمان ایک الگ نیشن ہے. تو پھر اب خوش رہو. اب بھائی وہاں جو تھوڑے بہت کافر تھے وہ بھی تم نے نکال دیے، اب تو شاید 1.5-2% بچے ہیں. تو تم خوش کیوں نہیں رہتے ہو؟ تمہیں اب یاد آیا کہ تم پنجابی ہو اور سندھی ہو اور پٹھان ہو اور افغان، اب معلوم ہوا تمہیں؟ ہم تو تم سے پہلے ہی سے کہتے تھے کہ یہ جو تم ڈوری باندھ رہے ہو کچی ہے، ٹوٹ جائے گی. تو یہ میرے خیال سے ہم لوگوں کو عقل مند آدمی وہ ہے جو تجربے سے سیکھے، اور اس سے بھی زیادہ عقل مند وہ ہے جو دوسرے کے تجربے سے سیکھے. I think we stand to learn a lot from the failed state of Pakistan. یہ تجربہ جو انہوں نے کیا تھا اور یہ جو دعویٰ انہوں نے کیا تھا وہ غلط ثابت ہوا. اچھا ایک اور بھی بات ہوتی ہے یہ ریلیجس نیشنلزم میں، یہ دھیرے دھیرے پیاز کے چھلکے اترتے چلے جاتے ہیں. جب پاکستان کی ڈیمانڈ ہوئی تھی تو شیعہ بھی مسلمان تھے، قادیانی بھی مسلمان تھے، احمدیہ مسلمان تھے، اور سب ایک تھے. پاکستان بننے کے بعد پہلے بار پتہ چلا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہوتے ہیں. اس کے بعد اب پتہ چل رہا ہے کہ شیعہ بھی مسلمان نہیں ہوتے ہیں، اور ابھی سنیوں میں بھی طے ہونے والا ہے کہ کون مسلمان ہے کہ کون نہیں، ان میں بھی ہے. تو یہ چھلکے اترتے ہی چلے جاتے ہیں پیاز کو ڈھونڈتے ہوئے، لیکن پیاز ملتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چھلکے ہی پیاز بنے تھے. تو ہم لوگوں کو ذرا عقل مندی سے کام لینا چاہیے کہ جب آپ ریلیجن کے بیسس پہ نیشن ہوڈ کا تصور کرتے ہیں تو جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر چھلکے اترنا شروع ہوتے ہیں. اور یہ ہر جگہ ہوا ہے جہاں یہ ریلیجس اٹیمپٹ کیے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں سچی نیشنلزم اپنی زمین سے، اپنے لوگوں سے، اپنے موسم سے، اپنے ہواؤں سے، اپنے پیڑوں سے، اپنی شاخوں سے، اپنی ریت رواج سے محبت کرنا. میرے پاس یہ 2 والیومز ہیں جو میرے فادر نے ایڈٹ کیے تھے، وہ بہت کمال کا کام ہے. یہ یہاں پر راج کمل کا وہ ہے کیا بولتے ہیں، واٹ از دا ورڈ فار اٹ؟ ہاں اسٹال. دیکھیے کیا کریں، تو
اسٹال ہے وہاں پر یہ کتاب آپ کو دیوناگری میں اویلیبل ہے، تو آپ دیوناگری اگر پڑھتے ہیں تو آپ اس میں یہ کتابیں ضرور لیجیے، یو ول بی سرپرائز۔ یہ ایک والیوم میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ جتنے پولیٹیکل موومنٹس ہیں آف لاسٹ 150 ایئرز 1857 سے لے کر اب تک کے، ان کے اوپر اردو میں کیا شاعری ہوئی۔ دوسرا جو ہے وہ والیوم ہے کلچر کا، موسموں کا، شہروں کا، گاؤں کا، اور ہمارے جو کلچرل بڑے آئیکونز ہوئے ہیں، ہمارے فریڈم فائٹر جو ہیں ان کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، ایسی سی خوبصورت جیسے رادھا اور کرشن پہ جو پوئٹری ہوئی ہے، شیو پاروتی پہ جو پوئٹری ہوئی ہے، گرو نانک پہ جو نظم لکھی گئی، کمال کی نظم نذیر نے لکھی ہے گرو نانک پہ۔ ایک اور تھے وہ نذیر الگ تھے، نذیر بنارسی، انہوں نے ایک نظم لکھی ہے گنگا کے 3 روپ، صبح سے لے کر رات تک گنگا کیسے کیسے روپ بدلتی ہے، اور اس کے گھاٹ کے بارے میں کیا خوبصورت نظمیں ہیں۔ تو آپ کو میں بجائے اس کے کہ پولیٹیکل سناؤں، جبکہ وہ ہے اپنا نان کوآپریشن پہ ہے، کوئٹ انڈیا موومنٹ پہ ہے، جلیان والا باغ پہ ہے، اور کوئی ایسا موومنٹ پولیٹیکل موومنٹ نہیں ہوا ہے 1857 سے اب تک کہ جس پہ آپ کو بہت اچھی اردو پوئٹری نہیں ملے، اور ملنی ہی چاہیے، لاجیکل ہے۔ اردو از ون لینگویج وچ ہیز اے یونیک ڈسٹنکشن۔ دنیا میں جب بھی شاعری شروع ہوئی ہے کسی زبان میں تو وہ ریلیجس پوئٹری سے شروع ہوئی ہے، ہمس لکھے گئے ہیں، بھجن لکھے گئے ہیں ان پریز آف دا ڈیٹی اور ان پریز آف دا آل مائٹی اینڈ سو آن۔ دھیرے دھیرے اٹ ٹرانسینڈڈ اینڈ وینٹ ٹو ادر ٹاپکس۔ ہماری اردو شاعری کا ایک ڈسٹنکشن یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی یہ ریلیجس تھی ہے، اور اگر ایتھیسٹک نہیں تھی تو کم سے کم ایگنوسٹک تو تھی۔ یہ 300 سال پہلے کے 1-2 شعر سناتا ہوں میں آپ کو۔ قائم کا شعر ہے، کعبہ جو ڈھہ گیا ہے تو کیا جائے غم شیخ، کہ اگر کعبہ ڈھہ گیا ہے تو کیا غم کی بات ہے بھائی، کعبہ جو ڈھہ گیا ہے تو کیا جائے غم شیخ، کچھ قصر دل نہیں، دل کا محل نہیں ہے جو بنایا نہ جائے گا۔ یہ 300 سال پہلے کا ہے۔ میر کہتے نجات، موکش، کہ بھائی آپ جب موکش پائیں گے تو آپ اچھے ہندو ہیں تو دوبارہ پیدا ہو جائیں گے، لیکن اچھے مسلمان تو جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ دونوں کا ادھر الگ الگ راستہ۔ تو جائے ہے جی نجات کے غم میں، ایسی جنت گئی جہنم میں۔ یہ شاعری، جس شاعری کے یہ تیور ہوں، جس زبان کے یہ تیور ہوں، وہ زبان مذہب کو تو نیشن نہیں مان سکتی۔ تو اگر مذہب کو نیشن نہیں مانتی تھی اردو، تو کسے مانتی تھی نیشن؟ زمین کو۔ اردو شاعری ہندوستان کی زمین کی شاعری ہے۔ میں تو آپ سے کہتا ہوں، پہلے بھی کہا، شاید یہیں ایک بار ہوئی تھی بات غالب کے بارے میں، پچھلے بار، کہ غالب جو ہے صرف ہندوستان میں پاسبل تھا، ہندوستان سے باہر غالب ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ جو سینتھسس ہے غالب میں سینٹرل ایشین کلچر کا اور ہندوستان کے ویدک کلچر بلیف کا، وہ کہیں اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ یہ کہاں پاسبل تھا؟ یہ کانسیپٹ جو اہم برہم کا ہے، جیسے ان الحق پھر کہا گیا، جو یہ کانسیپٹ کہ کریشن اور کریٹر الگ نہیں ہے، یہ سیمیٹک بلیف نہیں ہے، یہ کرسچینٹی یا جوڈائزم یا اسلام کا بلیف نہیں ہے۔ وہاں ایک ماسٹر ہے، ایک سلیو ہے، وہاں ایک کریٹر ہے، ایک کریشن ہے۔ دا کریٹر از دا جج، جیوری اینڈ دا پروسیکیوٹر۔ یہ کانسیپٹ یہ سب کچھ ایک ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، میرا تو کوئی ان میں سے دونوں سے ہی بلیو نہیں ہے، لیکن ہم بات ان لوگوں کی کر رہے ہیں جو بلیو کرتے ہیں کہ وننس
of creator and creator is अद्वैत। तो ये शेर कहाँ होता? जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राग जुस्तजू क्या है। ये शेर ईरान में नहीं लिखा जा सकता था, ये शेर इराक में नहीं लिखा जा सकता था, सऊदी अरब में तो खैर लिखा ही नहीं जा सकता था कुछ। तो कहाँ लिखते? हिंदुस्तान में ही हो सकता था। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन है उर्दू में, वो मजहब से नहीं है, वो जमीन से है। तो कोई हैरत की बात नहीं है कि आपकी नज़में जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की नज़में होती रही। 1936 में एक बहुत बड़ा मूवमेंट हिंदुस्तान में आया था, तो उसमें पहला लखनऊ में जलसा उसका हुआ था, और हिंदुस्तान की हर भाषा के, हर लैंग्वेज के लोग थे, राइटर्स थे, पोइट्स थे, जिन्होंने तय किया था कि हम अपनी कलम, अपनी जो तख्लीकी क्रिएटिव पावर्स हैं, वो मुल्क की आज़ादी के लिए, मुल्क में सोशल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के ख़िलाफ़ और विमेन एम्पावरमेंट के लिए हम अपना कलम इस्तेमाल करेंगे। और मैं बहुत फ़ख्र से कहता हूँ, आई एम सो प्राउड ऑफ दिस, कि उस एफर्ट में और उस जंग में, क्रिएटिव वॉर में, सबसे आगे उर्दू राइटर्स और पोइट्स थे। एक पूरी फौज थी जिसने लिखा, और ये जो क्रिएटिव पोइट्स थे और ये जो सारे के सारे थे, दे वर अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ सेक्टेरियन, ऑल काइंड ऑफ कम्युनलिज्म, ऑल काइंड ऑफ नैरो माइंडेड रिग्रेसिव आइडियाज। ये है नेशनलिज्म, ये है नेशनल। तो उर्दू और नेशनलिज्म को आप अलग देख ही नहीं सकते हैं। उर्दू तो अच्छा, अक्सर लोग जो है, मुझे मतलब देखिए, दुनिया में नॉलेज की कोई लिमिट हो तो हो, जहालत की कोई लिमिट नहीं, वो इन्फिनाइट। तो मुझे एक पढ़ी लिखी खातून ने पूछा बॉम्बे में, और गुड फेथ में पूछा, कोई ऐसी कड़वाहट से नहीं पूछ रही थी वो, कि जावेद ये उर्दू तो बाबर के साथ आई थी ना? मैंने कहा हाँ, पीछे घोड़े पे बैठी हुई थी। अरे भाई, ये लैंग्वेज क्या होती है पहले समझो। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज क्या स्क्रिप्ट है। यहाँ मेरे बहुत सारे पंजाबी दोस्त बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि पंजाबी गुरमुखी में लिखी जाती है, पंजाबी देवनागरी में लिखी जाती है, और पंजाबी उर्दू रस्मुल ख़त में भी लिखी जाती है, मगर वो रहती तो पंजाबी है। हिंदी जो है, ये जिसे हम कहते हैं रोमन, एक्चुअली हम इंग्लिश कहते हैं, वो है रोमन। रोमन स्क्रिप्ट में आप पढ़ते ना, कुछ कुछ होता है KUCH, तो वो इंग्लिश है क्या? तो स्क्रिप्ट ज़बान नहीं है, तो फिर क्या है ज़बान? वोकैबुलरी। अब मैं कहूँ ये तो बड़ा हेवी क्राउड है, अब मैंने 4 वर्ड इस्तेमाल किए, ये हेवी क्राउड है, तो मैंने अंग्रेज़ी बोली, हालांकि जो मेन वर्ड है हेवी और क्राउड, ये अंग्रेज़ी क्या है? तो यो आप क्यों नहीं कहते कि इंग्लिश बोल रहा है? वोकैबुलरी तो इंग्लिश की हो गई। ये और है तय कर रहे हैं मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ। ज़बान ना वोकैबुलरी है ना स्क्रिप्ट है, ज़बान अपना सिंटैक्स, अपनी ग्रामर है। तो आइए चलते हैं, अब देखते हैं उर्दू की ग्रामर क्या है। उर्दू की ग्रामर और हिंदी की ग्रामर में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क ही नहीं है। ये दुनिया में 2 लैंग्वेजेस हैं, इसके अलावा कोई 2 लैंग्वेजेस नहीं है जिनकी ग्रामर एक। तो फिर ये अलग कैसे है? स्क्रिप्ट से तो नहीं होती ज़बान, वोकैबुलरी से भी नहीं होती ज़बान। और वोकैबुलरी आर्टिफिशियली डिफ़िकल्ट करो तो अलग बात है, जब सिंपली बोलोगे तो बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। खाना खाओगे? पानी पियोगे? नहीं, मुझे भूख प्यास नहीं लग रही है। और कैसे हो? ठीक हूँ। ये क्या है? हिंदी है कि उर्दू है? इधर से लिख दो तो उर्दू हो गई, उधर से लिख दो तो हिंदी हो गई। क्या है?
اب اس میں آپ موٹے موٹے لفظ ڈال دیجئے جان کے، جو کہ یوز، میں نے 2-3 ورڈ، ایک ورڈ ہے ایسے ہی ذکر نکلا، میں نے زمین پہ وہ ورڈ کبھی سنا ہی نہیں، صرف پلین میں سنتا ہوں۔ آشا ہے آپ کی یاترا سکھد رہی ہوگی۔ آپ نے سکھد کبھی سی لیول پہ سنا ہے؟ جس نے سنا ہاتھ اٹھائے کہ صاحب ایک آدمی تھا زمین پہ کھڑا ہوا تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آپ سکھد ہیں کیا؟ آپ نے کہا تھا؟ یہ ایک صاحب بتا رہے سنا ہے۔ ہو سکتا ہے پلین تب تک لینڈ کر گیا ہو۔ ایسی جھوٹی زبان ہوتی، اردو ایسی میں سنا، مجھے بولے بھیا میری جو مدر ٹنگ ہے اردو، میں حیران ہو جاتا ہوں سن کے لوگوں کو۔ سالار جماعت مصر اولا کی نغمہ سجی میں مصروف ہے، تا وقت کے دیگر اصحاب جماعت مصر ثانی کے بقیہ ارکان کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ تو میں اسے تھینک یو ویری مچ، سیم ٹو یو۔ تو یہ چھوڑو، یہ خالص ہندوستانی زبان ہے، اور اس کو کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ کہاں بولی جاتی ہے۔ ایجپٹ میں بولتے ہیں لوگ اردو، مڈل ایسٹ میں بولتے ہیں، گلف میں بولتے ہیں، جو عربز ہیں یہ لوگ اردو بولتے ہیں، یہ جو سینٹرل ایشیا کی مسلم کنٹریز ہیں یہ اردو بولتی ہیں۔ کون بولتا ہے اردو؟ اردو ہندوستانی بولتے ہیں، اور وہ ایکس انڈین جو پاکستانی کہلاتے ہیں وہ بولتے ہیں۔ بھئی ایکس انڈین ہی تو ہوئے، اور کیا ہے؟ تو وہ بولتے ہیں، اور کون بولتا ہے؟ اب یہی لوگ کینیڈا چلے گئے، امریکہ چلے گئے، وہاں بول لیتے ہیں، ایک دوسرے سے اسی زبان میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں کہنا کہ اس میں نیشنلزم ہے کہ نہیں، اس کے علاوہ ہو کیا سکتا ہے اس میں؟ اٹس اے پیورلی نیشنلسٹک لینگویج۔ مگر میں آپ کو سردار جعفری جو ایک پروگریسو پوئٹ تھے، انہوں نے ایک نظم لکھی تھی اودھ کی خاک حسین، میں اس کا ایک ٹکڑا آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں سچی نیشنلزم اور سچا پیٹریوٹزم یہ ہے، اس میں نعرے بازی نہیں ہے، وہ بڑی عجیب سی ہے۔ میں ڈھونڈتا ہوں، مل جائے تو تب تک سر آپ ایک لیکچر دے دیجیے۔ اچھا، آپ نے شکریہ کہ آپ نے یہ نہیں فراموش کیا کہ میں ٹیچر ہوں، تو آپ نے مجھے کام پہ لگا دیا۔ دوستو، بہت سی باتیں آ گئیں، جاوید صاحب کی مختلف باتیں جو کر رہے تھے اس میں بہت کچھ تھیسس ہے ہمارے سامنے، اور بہت اہم ایک سوال جو انہوں نے اٹھا دیا ہے وہ زبان کے حوالے سے اٹھا دیا ہے، اور خطے یعنی ایریاز کے حساب سے اٹھا دیا ہے۔ اب جب تک یہ نظم نکالے میں آپ کو زبان کے بارے میں ایک آدھ باتیں بتا دوں، شاید آپ کے کام آ جائے اور لے کے آپ گھر جائیں۔ یہ امیر خسرو نے جو زبان نکالی اس کو ریختہ کہا جاتا تھا، اور اس میں ریختہ کی 6 مثالیں دی ہیں۔ میر نے کہا کہ 6 طریقے ہیں، کسی کو معلوم نہیں یہ بات، میر نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ ریختہ کی 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ تو میر تو آتے ہیں آپ کے سامنے 18ویں صدی میں، لیکن امیر خسرو نے شروع کر دیا تھا 13ویں صدی میں۔ اور زحال مسکی مکن تغافل دوسرا حصہ ہے، درائے نینا بنائے بتیاں، مکس کر رہے تھے، تو مکس جو زبان ہوتی ہے وہ ریختہ ہوتی ہے۔ دراصل یہ جو نیشنلزم کا معاملہ ہے وہ لینگویج سے بھی بہت ریلیٹڈ ہے، بہت گہرا رشتہ ہے لینگویج کا نیشنلزم سے۔ اب آپ دیکھیے کہ 13ویں صدی میں امیر خسرو ہمارے سامنے آتے ہیں، مڈ 13 سینچری ہے وہ، اور اس کے بعد 700 سال ہے ہمارے سامنے اب تک۔ اور 700 سال میں ہوتا کیا ہے کہ دکن سے وہ زبان چلتی ہے، ملی جلی ہوئی زبان ہے، اور آج تک پہنچتی ہے۔ جو بمبئی میں جاوید صاحب اپنے اسکرپٹس میں بھی لکھتے ہیں وہ بھی ایک طرح کی ریختہ ہے۔ میرا تھیسس یہ ہے، جو میں بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں اور لکھا ہے اس کے اوپر میں نے، کہ یہ زبان جس کو ریختہ کہا گیا تھا کسی زمانے میں، وہ آج بھی ریختہ ہے، لیکن ایک دوسری قسم کی ریختہ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے اردو کے بارے میں، عام طور پہ میں نے بچپن سے سن رکھا ہے کہ اردو زبان مر رہی ہے۔ میں نے تو نہیں دیکھا مرتے ہوئے، کبھی نہیں دیکھا میں نے مرتے ہوئے۔ ہمارے کچھ لنگوسٹ جو لسانیات کے ماہر ہیں، لنگوسٹ ہیں، سائنٹسٹ بہت بڑے، نام نہیں لوں گا، ان سے میرا اس بات پہ اختلاف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ زبانیں مر جاتی ہیں، میں کہتا ہوں زبانیں بدل جاتی ہیں، تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ میرے دادا تھے تو میرے والد ہوئے، میرے والد میں میرے دادا زندہ تھے، میں اپنے باپ میں زندہ ہوں، میرا بیٹا مجھ میں زندہ ہوگا، وہ میں اس میں زندہ رہوں گا۔ تو زبانیں کبھی مردہ نہیں ہوتی، زبانیں بدلتی رہتی ہیں، اس کی شکل بدلتی ہے، اس کے انٹونیشنز بدلتے ہیں، اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اب قلی قطب شاہ وہاں سے چلا لے کے امیر خسرو نے قلی قطب شاہ کو ہینڈ اوور کیا کہ لو بھائی یہ زبان تم کو دیتے ہیں،
پیا باج پیالہ پیا جائے نا. اور وہی قلی قطب شاہ دیکھیے دوسری نظم کہہ رہا ہے, وہ حمد ہے لیکن اس حمد میں آپ نیشنلزم دیکھیں گے. چند رسول تیرے نور تھے کس دن کو نورانی کیا, تیری صفت کیوں کر سکے تو آپ ہی ہے میرا جیا. حمد ہے یہ, اسی سے شروع ہوتا ہے ان کا دیوان. لیکن اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو لگے گا کہ نیشنلزم کی بات کر رہا ہے. قلی قطب شاہ اس زبان کو ہینڈ اوور کرتا ہے ولی دکنی کو, اور ریختہ میں ولی دکنی شعر کہتا ہے. دیکھیے یہ نیشنلزم کیسے مل رہا ہے آپ ذرا غور کریے گا. اور جب یہ لکھا انہوں نے اس ریختہ میں ولی دکنی نے, اور وہ جب دلی پہنچتے ہیں تو اس زمانے کے بڑے استاد تھے, بڑے عالم تھے, سعد اللہ گلشن, اور لا کے دکھایا کہ حضور دیکھیے کیا یہ شعر ہو سکتا ہے, اس میں ہم تو فارسی میں شعر کہنے والے ہیں, یہ تو عجیب و غریب زبان نکالی امیر خسرو نے. اور ہمارے یہاں قلی قطب شاہ تو آپ جانتے ہیں بہت ہی وائرال قسم کا آدمی تھا کہ وہ دکن میں بہمنی سلطنت کا 5واں فرما روا تھا, بہت بڑا شاعر تھا, اور اس نے کتنی نظمیں کہی ہیں, اور صرف 11 اس کی بیلیبٹس تھیں, زیادہ نہیں, صرف 11. ان میں سے ایک کے نام پہ حیدرآباد ہے اور بھانمتی نام تھا ان کا, اور انہوں نے حیدر محل نام رکھا اور حیدرآباد شہر قائم کر دیا. تو انہوں نے جب وہ سعد اللہ گلشن دلی آیا, کہا کہ صاحب یہ غزل ہے اور اس زبان میں کہی گئی ہے, ریختہ اس کو کہتے ہیں, فارسی سے الگ ہے کیا. سعد اللہ گلشن کو بڑی حیرت ہوئی کہ یار یہ تو زبانوں کو نہیں بلکہ یہ صاحب مختلف خطوں کو بھی ساتھ لا رہا ہے. اب وہاں سے آگے بڑھ جائیے, درد آ جاتے ہیں, موصفی آ جاتے ہیں, کیا صاحب وہ آپ دیکھیے صحیح شمرتا جس کو کہتے ہیں, جو گزری اس پہ مت مجھ سے کہو ہوا سو ہوا, بلا کا شان محبت پہ جو ہوا سو ہوا. برا وقت بھی آیا ہے نیشن پہ, ہم پہ اور آپ پہ, تو برا وقت آیا ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ جو گزری اس کو نہ یاد کرو, بلا کا شان محبت پہ جو ہوا سو ہوا. مصطفی میر وغیرہ وغیرہ آگے تک بڑھ جاتے ہیں. جاوید صاحب آپ وہ نظم سنانے کے لیے, اگر آپ بہت اچھی نظم ہے جو آپ نے ڈھونڈ کے نکالی ہے وہ سنائیں, پھر اس کے بعد ایک آدھ بات اور کرتے ہیں. یہ نظم تو لمبی ہے, میں اس کا ایک حصہ آپ کو سناتا ہوں. پوری نظم ویسی ہی ہے لیکن لمبی ہے, تو میں اس کا آپ کو ایک حصہ سناتا ہوں. میرے تصور میں ساقیوں کا خرام رنگی, نہ جام و مینا کی درکشیں ہیں, نہ میں کہتے ہیں نہ شورشیں ہیں. میں چھوٹے چھوٹے گھروں کی چھوٹی سی زندگی میں گھرا ہوا ہوں, اندھیرے قصبوں کو یاد کر کے تڑپ رہا ہوں. وہ جن کی گلیوں میں میرے بچپن کی یادیں اب تک بھٹک رہی ہیں, جہاں کے بچے پرانے کپڑے کی میلی گڑیوں سے کھیلتے ہیں. وہ گاؤں جو سینکڑوں برس سے بسے ہوئے ہیں, کسانوں کے جھونپڑوں پہ ترکاریوں کی بیلیں چڑھی ہوئی ہیں. پرانے پیپل کے جڑ میں پتھر کے دیوتا بے خبر پڑے ہیں. قدیم برگد کے پیڑ اپنی جٹائیں کھولے ہوئے کھڑے ہیں. یہ سیدھے سادھے غریب انسان نیکیوں کے مجسمے ہیں. یہ محنتوں کے خدا, یہ تخلیق کے پیغمبر جو اپنے ہاتھوں کے کھردرے پن سے زندگی کو سنوارتے ہیں. لوہار کے گھن کے نیچے لوہے کی شکل تبدیل ہو رہی ہے. کمہار کا چاک چل رہا ہے, سراہیاں رقص کر رہی ہیں. سفید آٹا سیاہ چکی سے راگ بن کر نکل رہا ہے. سنہرے چولوں میں آگ کے پھول کھل رہے ہیں. پتیلیاں گنگنا رہی ہیں. دھوئیں سے کالے توے بھی چنگاریوں کے ہونٹوں سے ہنس رہے ہیں. دوپٹے آنگن میں ڈوریوں پر ٹنگے ہوئے ہیں اور ان کے آنچل سے دھانی بوندیں ٹپک رہی ہیں. سنہری پگ ڈنڈیوں کے دل پر سیاہ لہنگوں کی سرخ گوٹے مچل رہی ہیں. یہ سادگی کس قدر حسین ہے. میں جیل میں بیٹھے بیٹھے اکثر یہ سوچتا ہوں, جو ہو سکے تو اودھ کی پیاری زمین کو گود میں اٹھا لوں اور اس کے شاداب لہلہاتی ہوئی جبی کو ہزار بوسوں سے جگمگاتا. یہ ہے نیشنلزم, یہ ہے پیٹریوٹزم. اپنی زمین سے, اپنے لوگوں سے یہ محبت جو ہے, یہ ہے پیٹریوٹزم اور یہ ہے نیشنلزم. نیشنلزم نعرے بازی نہیں ہے صرف. اب آپ نے مجھے تھوڑی سی چھوٹ دی ہے تو میں ایک اور نظم جس کا میں نے ذکر کیا تھا, گنگا کے 3 روپ, وہ نذیر بنارسی, یہ 2 نذیر اکبر آبادی الگ تھے, نذیر بنارسی دوسرے شاعر تھے جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے. وہ سورج ڈوبا وہ دن نے جھک کر بڑھایا روشنی کا ڈیرا, وہ رکھ کے کاندھے پہ کالی کملی ہر ایک طرف سے اٹھا اندھیرا. اداسیاں بڑھ کے 4 جانب لگائے جاتی ہیں اپنا پھیرا, لٹے گا اب سانجھ کا بھی زیور ہے گھات میں رات کا لٹیرا. سمے نے کروٹ بدل بدل کے جو سونی کر دی ہیں ساری راہیں, تو سانس لے لے کے لمبی لمبی ہوائیں بھرنے لگی ہیں آہیں.
کیے ہیں یہ دیپ دان کتنے ٹھہر ٹھہر کر مچل رہے ہیں. وہ پانی میں دیے بہاتے ہیں. ہے روشنی کے جگر کے ٹکڑے ہوا سے تیور بدل رہے ہیں. نہیں نہیں یہ دیے نہیں جو بہتے پانی پہ جل رہے ہیں. گگن سے تارے اتر اتر کر لہر لہر پر ٹہل رہے ہیں. دیے کی لو سہمی جا رہی ہے, ہوا کا جھونکا لپک رہا ہے. ہر ایک دیے میں ہے دل کسی کا ٹھہر ٹھہر کر دھڑک رہا ہے. وہ چمچماتے کلش کا عالم, وہ سر اٹھائے اٹھائے مندر, وہ اتنے اونچے کہ جن پہ اپنی نظر اٹھاتے ہوئے اٹھے سر. ہے کان میں کچھ مدھر صدائیں, نظر میں شین آرتی کا منظر. شین آرتی جو آخری آرتی ہوتی ہے, اس بات مندر کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. ہے کان میں کچھ مدھر صدائیں, نظر میں شین آرتی کا منظر. پوترتا کی وہ موت جیسے اندھیرا دل بھی ہو اٹھے اجاگر. ادھر دبے پاؤں نیند آئی, گئی وہ گنگا کی بے قراری. کواڑ مندر کے بند کر کے ابھی ابھی سو گیا پجاری. بجھی بجھی سی دکھائی دینے لگی ہیں جلتی ہوئی چتائیں. دبی دبی سی ہے اگنی جوالا, ہے سرد سی موت کی سبھائیں. فضاؤں میں ٹوٹ کر گگن سے یہ گرتی پڑتی ہیں تارکائیں. کہ سادھنا لوگ توڑنے کو اترتی آتی ہیں اپسرائیں. وہ کالا کالا سا ناگ جیسے ہر ایک طرف جھومتا اندھیرا. سمے کی وہ سائیں سائیں جیسے بجائے تمڑی کوئی سمے سپیرا. اب صبح ہوتی ہے رات, اب کوچ کرنے والی سب اپنے خیمے بڑھا رہے ہیں. وہ جن کے دم سے تھی جگمگاہٹ انہیں کے دم ٹوٹے جا رہے ہیں. نشا کی شوبھا بڑھانے والے سبھائیں اپنی بڑھا رہے ہیں. بہت سے ڈوبے بہت سے ٹوٹے بچے کھچے جھلملا رہے ہیں. یہ کون پردے میں چھپ کے تاروں کو مات پر مات دے رہا ہے. یہ ہچکیاں رات لے رہی ہے کہ سانس پربھات لے رہا ہے. سمے کی آمد پہ سر جھونکے ابھی سے کچھ گنا رہے ہیں. ادھر کتھا کہہ رہے ہیں تلسی, کبیر دوہے سنا رہے ہیں. ہمارے وہ سنت اور سادھو جو مر کے بھی یاد آ رہے ہیں. جو کاشی نگری سے اٹھ چکے ہیں وہ من کی نگری بتا رہے ہیں. یہ گھاٹ تلسی کے نام کا ہے, یہیں وہ کرتے تھے جاپ دیکھو. جہاں پہ گنگا وہیں پہ تلسی, پوترتا کے ملاب دیکھو. یہ گھاٹ تلسی کے نام کا ہے, یہیں وہ کرتے تھے جاپ دیکھو. جہاں پہ گنگا وہیں پہ تلسی, پوترتا کا ملاپ دیکھو. ملا ہے گنگا کا جل جو نرمل, اتر کے اوشا نہا رہی ہے. ہوا ہے یا راگنی ہے کوئی, ٹہل ٹہل کے وینا بجا رہی ہے. اندھیرے کرتے ہیں صاف رستے, سواری سورج کی آ رہی ہے. کرن کرن اب کلس کلس کو سنہری مالا پہنا رہے. یہ نظم لمبی ہے, آپ لوگ پڑھیے گا, یہ کتاب میں ہے, یہ مل رہی ہے یہاں. ایسی میں آپ کو یہ ساری کتاب, یہ جو پوری کتاب ہے یہ والیوم, وہ صرف اسی طرح کی پوئٹری پہ ہے. یہ کس پہ ایک پوئم ہے جو میں آپ کو اس لیے نہیں سناؤں گا کہ میری عمر میں لوگ روتے ہوئے بہت بدصورت لگتے ہیں. وہ ہے جھانسی کی رانی پہ, جو ڈاکٹر راہی معصوم رضا نے لکھی ہے. میں نے 50 بار وہ پوئم اکیلے میں بھی پڑھی ہے, اور مجھ سے کبھی ہوا ہی نہیں کہ میں اسے پڑھتے میں رویا نہیں. کیا نظم لکھی ہے. تو وہ آپ کتاب لیجیے, آپ پڑھیے اسے, تو ذرا زیادہ کچھ میلو ڈرامیٹک ہو جائے گا. تو یہ جو ہے یہ بحث بالکل غیر ضروری ہے, اور اس کے بارے میں سوچنا. 2-3 باتیں آپ یاد رکھیے. اردو ہندوستان خالص ہندوستانی زبان ہے. ایک, جو یہ کہے کہ نہیں ہے وہ غلط کہتا. دوسرے یہ کہ کمال کی آپ کو ایک اور بات بتاؤں. اسی شہر میں 1798 میں ایک صاحب تھے, عبد القادر صاحب, شاہ عبد القادر, بہت بڑے عالم تھے وہ. انہوں نے پہلی دفعہ اردو میں قرآن کا ٹرانسلیشن کیا. اس سے بہت پہلے سندھی میں ہو چکا تھا, کوئی 700-800 سال پہلے, مگر اردو میں 1798 میں ہوا. تو اس زمانے میں جتنے مفتی, جتنے عالم, جتنے ملا تھے, سب نے اسے کفر کا فتویٰ دے دیا کہ اس غلیظ زبان میں, گندی زبان میں اس نے قرآن کا ٹرانسلیشن کر دیا. اب یہ ہسٹری ہے. یہ زبان جب اردو میں قرآن کا ٹرانسلیشن ہوا تو سب خلاف ہو گئے تھے, مفتی اور مولوی اور عالم. اور یہی زبان جو ہے جب 2 نیشن تھیوری پریچ کرنی تھی تو اس کے نقلی داڑھی چپکا کے سر پہ ٹوپی رکھ دی گئی. اور
میری مادری زبان ہے اردو, مجھے اس سے بہت محبت ہے, لیکن آئی ایم ود دوز بنگالیز آف سو کالڈ ایسٹ پاکستان وچ از ناؤ بنگلہ دیش, پر جو ہو رہا ہے وہ تو چھوڑیے, ابھی اس کے پہ بھی بات کر لیں گے, جنہوں نے 10 کروڑ بنگالی مسلمانوں نے کہا کہ ہم اردو نہیں پڑھیں گے, ہم بنگالی پڑھیں گے. آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیٹ. زبانیں ریلیجن کی نہیں ہوتی, زبانیں ریجنز کی ہوتی. تو یہ ایک فراڈ جو تھا ٹو نیشن تھیوری کا, جو جھوٹا ہے. ٹو نیشن تھیوری یہ کہتی تھی کہ ہندو ایک نیشن ہے اور مسلم ایک نیشن ہے. آدھا غلط پروو ہو چکا ہے, آدھا غلط پروو ہو جائے گا, اس میں کیا پرابلم ہے؟ یہ صحیح نہیں. اور اس کی زندہ مثال ہے اردو. یہ کیا ہے کہ جب ملک بانٹا گیا ناجائز طریقے سے, تو 2 ورژن ہسٹری کے ہو گئے. ایک انہوں نے اپنی ہسٹری لکھ لی, ایک انہوں نے اپنی ہسٹری لکھ لی. علاقے زمینیں بانٹ لی گئیں, لیکن زبان کیسے بانٹو گے؟ اس کا کیا کرو گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کام کرو, ورب تم رکھ لو, ناؤن ہم رکھ لیں. تو اس زبان کو ایک طرف ڈھکیلا جانا چاہیے تھا اور ڈھکیلا گیا, جو اس زبان کی پوری سائیکی کے خلاف تھا. اس زبان کا جو لٹریچر ہے, جو کہ زبان ہوتا ہے, اصلی زبان تو آپ کو لٹریچر میں معلوم ہوتی ہے, وہ تو اینٹی ریلیجوسٹی ہے, اینٹی کمیونلزم ہے, اینٹی ریگریسو تھاٹس ہے. تو یہ زبان کیسے ہو سکتی ہے کسی ایک کمیونٹی کی؟ پاسبل ہی نہیں. اسے زبردستی ڈالا گیا. مجھے یہاں بہت ملتے ہیں لوگ, پہلے 70s میں کہتے تھے میرے فادر صرف اردو کا اخبار پڑھتے ہیں, اور اب کہتے ہیں میرے گرینڈ فادر. ایک جنریشن چینج میں میرے گرینڈ فادر تو سر وہ خط بھی اردو ہی میں لکھتے تھے. تو میں ان سے پوچھتا تم کیوں نہیں لکھتے ہو, یہ تمہاری زبان ہے. سچ یہ ہے, میرے لکھنؤ دلی کے لوگ تھوڑا برا مانیں گے, میں سچ کہنا چاہتا ہوں, 20th سینچری میں جو میجر کنٹریبیوشن اردو لٹریچر میں ہے وہ یو پی سے یا دلی سے نہیں آیا, 19th پہ آیا تھا, وہ پنجاب سے آیا. اور اردو جتنی یو پی اور دلی کی زبان ہے اتنی ہی پنجاب کی زبان ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پنجابی کا فرض ہے, جو یہاں جتنے بیٹھے ہیں اور جہاں پنجاب میں رہتے ہیں, کہ وہ اپنی زبان کو پروٹیکٹ کریں. ان کی 2 زبانیں, ایک پنجابی اور ایک اردو. یہ آپ کا فرض ہے, اور اسے سیکھیں آپ. یہ آپ کے باپ دادوں کی زبان ہے. آپ کے گرینڈ فادر اردو پڑھتے تھے نہیں, پھر تو آپ سیکھیے. یہ آپ کے خاندان کی زبان ہے. تو میں اس سے آگے کیا کہوں, ریپیٹ ہی کروں گا. سب بہت سی باتیں کہیں آپ نے, دراصل صرف زبان کیا بلکہ اپنے خطوں کی بات کر دی, سیاست کی بات کر دی, سماج کی بات کر دی. 2 شعر سناتا ہوں آپ کو میر کے. آپ کے رسپانسز آپ میرے خیال میں سامعین کے لیے بہت امپورٹنٹ. ارشاد. میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو, ان نے تو قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا, کب کا ترک اسلام کیا. ایک تو یہ شعر ہے. دوسرا میر کا شعر سنیے. اس میں مجھے ایک ہی بات ذرا سی قباحت ہے کہ بھائی ایک غلطی میں تو تم پیدا ہوئے تھے, دوسری خود ہی کر لی تم نے. اچھا, اب دوسرا شعر سن لیں کہ اس پہ کیسے رسپونڈ کریں گے. دوسرا شعر ہے, یہ دوسری قسم کا شعر ہے بالکل میر کا, کہ پان تو لیتا جا فقیروں سے, برگ سبزست تحفہ درویش. درویش اور کیا دے گا تم کو, پان کا ایک پتا دے گا. ایک طرف یہ شعر ہے, برگ سبزست تحفہ درویش, پان تو لیتا جا فقیروں سے, برگ سبزست تحفہ درویش. ایک طرف یہ کہہ رہا ہے, دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو قشقہ بھی کھینچا, زنار بھی باندھا ہے, اور بیٹھے بھی ہوئے ہیں دیر میں. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دس؟ یہ بہت ایک ڈیکوٹمس سچویشن. ایک انسان, ہر انسان الگ الگ مومنٹس میں, الگ الگ موڈز میں ہوتا ہے, الگ الگ مائنڈ سیٹ میں ہوتا ہے. تو وہ کوئی, اور شاعری کوئی قانون تھوڑی ہے کہ کوئی آپ لا بنا رہے ہیں. اب ایک آدمی کبھی ڈپریشن میں, اس نے ایک بات کہی, کبھی فیلنگ ہائی, اس نے کچھ اور کہا, تو کہے صاحب یہ تو آپ کل تو یہ کہہ رہے تھے, اور آج آپ تو ایسا ہے, کل آپ رو رہے تھے, آج آپ ہنس رہے ہیں. بھائی ایسا ہو جاتا ہے نا, یہ کل رو رہے تھے, آج کیوں نہیں رو رہے, یہ ضروری نہیں ہے. تو الگ الگ موڈس ہوتے ہیں, الگ الگ مومنٹس ہیں, اور اس میں آدمی الگ الگ طرح کی بات بھی کر دیتا ہے. اس میں کیا ہے, دیکھیے
میں اوشو جو پہلے بھگوان رجنیش تھے ان کا ایک جملہ ایک ہے جو اپنا سارے لیکچر اسی پہ ختم کرتے تھے، تو میں بھی یہ سیشن اسی پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. بڑا اچھا جملہ تھا، ہر ان کا لیکچر اسی پہ ختم ہوتا تھا، آج کیول اتنا ہی. شکریہ، بہت بہت زوردار تالیاں.